السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد میں بقرعید آنے والی ہے اور بقرعید کے موقع پر مسلمان جانوروں کی قربانی دینے والے ہیں، لیکن جیسے ہی بقرعید قریب آتی ہے تو کچھ نہ سمجھ لوگ اس بات کو لے کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں اور بے زبان جانوروں کی قربانی کیوں دیتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بقرعید کو لے کر پوری جانکاری دینے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں اور اس دن جانوروں کی قربانی کیوں دی جاتی ہے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان ہو، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ بقرعید آنے سے پہلے یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہر تہوار کو منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے، اسی طرح بقرعید منانے اور قربانی دینے کے پیچھے اسلامک ایک واقعہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں سے یعنی کہ اپنے نبی اور پیغمبروں سے بہت محبت کرتے ہیں اور وقت وقت پر ان کا امتحان بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی، یعنی کہ آپ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ تبھی آپ علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے عزیز اور پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ پیارے دوستو، یاد رہے، نبیوں اور پیغمبروں کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب سچ جانا اور اپنے عزیز چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں اونٹ ہوا کرتے تھے، اسی لیے صبح ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی، یعنی کہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر پھر دوسری مرتبہ پھر آپ کی آنکھ لگ گئی تو پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، کہ آپ اپنی سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ تو اسی لیے پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹ کی قربانی دے دی، یعنی 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر پھر تیسری رات جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ میرے لیے تو سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ پیار اپنے بیٹے اسماعیل سے کرتا ہوں یا پھر اپنے خالق حقیقی سے کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بھی کافی دعا اور کافی منتوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں دیا تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ مگر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنا تو آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی سب سے عزیز چیز کو اور سب سے پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اسی لیے پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ اے حاجرہ، اپنے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر اور دولہے کی طرح تیار کر دو۔ آج ہم اپنے ایک دوست کے گھر پر دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام بہت خوش ہوئی اور بہت خوشی سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو تیار کر دیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو لے کر
فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے، تبھی آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہوا اور وہ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے پیارے بیٹے کو کہاں پر لے جایا جا رہا ہے؟ تمہارے بیٹے کو تمہارا شوہر کسی دوست کے گھر پر دعوت کے لیے نہیں لے جا رہا ہے، بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یعنی کہ مارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا، میں اپنے ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ تو یہ سن کر شیطان نے کہا کہ تمہارے شوہر ابراہیم نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، اسی لیے ابراہیم اسے قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ فخر سے کہنے لگی کہ اے شیطان، تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی؟ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ سن کر شیطان پھر حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، اسی لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری یہ قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ اور دوسری بات، جب تم اپنے اس بیٹے کو قربان کر دو گے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارنا شروع ہوا، اسی وجہ سے حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیے اور آگے بڑھنے لگے، اور تھوڑی دور جاتے ہی آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تو یہ سن کر آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بابا، میری ایک التجا ہے کہ آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ وہ نہیں دیکھ پاؤ گے، اسی لیے آپ میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھے سے باندھ دیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرے گلے پر چھری چلاتے وقت ترس نہ آ جائے۔ بس کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، اور پھر اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے اللہ، اگر آپ مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتے تو میں خوشی خوشی کے ساتھ میں ان سب کو آپ کے راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلانے لگے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جلدی سے جاؤ، جنت سے ایک جانور کو لے کر زمین پر جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ جانور کو رکھ دو۔ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو گردن پر پھیرا تو خون بہنے لگا، مگر اس کے بعد میں آپ نے جیسے ہی اپنے آنکھوں سے پٹی اتاری تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس میں ہی آپ کا بیٹا اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی جگہ پر ایک دمبا، جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، وہ قربان ہو چکا ہے۔
یہ دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رہ جائے گا اور تمہاری سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرے گی۔ پیارے دوستو، تبھی سے یہ بقرعید کا سلسلہ جاری ہو گیا اور عید کے 2 مہینے 10 دن کے بعد میں بقرعید منایا جانے لگا، جو ہمارے دیش بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے دیشوں میں بھی 3 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، جبکہ گلف کنٹری میں 7 دنوں تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، جس میں دمبا، بکرا اور حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ مسلمان قربانی کیوں دیتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ میں لگے بیل والے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔